شہر کے مرکز میں ایک بلند جگہ پر ایک شہزادے کا خوبصورت سنہری مجسمہ کھڑا تھا۔ جو بھی مجسمے کو دیکھتا اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا۔ ایک دن ایک پرندہ اڑتا ہوا شہر میں آیا۔ اس کے ساتھی مصر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا۔ پرندے نے دور سے چمکتے ہوئے مجسمے کو دیکھا۔ وہ دن بھر کی اڑان سے تھک چکا تھا، اس لیے وہ مجسمے کے قدموں میں لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کے قریب پرندے پر ایک پانی کا قطرہ گرا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ پرندے نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر کوئی بادل نہ تھا۔ پرندے نے دیکھا کہ مجسمے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ پرندے نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ مجسمے نے کہا، میں ایک شہزادہ ہوں۔ جب میں زندہ تھا تو نہیں جانتا تھا کہ آنسو کیا ہوتے ہیں۔ لوگ مجھے خوش و خرم شہزادہ کہتے تھے۔ میرا دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود میں گزرتا۔ محل سے باہر دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میری موت کے بعد میرا مجسمہ اس بلند جگہ پر رکھ دیا گیا، جہاں سے مجھے غریبوں کی مفلسی، غربت اور بدحالی دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شہزادے نے کہا، بہت دور ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی کھلی ہے۔ ایک غریب عورت بہت پریشان اور دکھی نظر آ رہی ہے۔ اس کا بچہ بخار سے تپ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اسے دوا دے سکے۔ پیارے پرندے، میں اس غریب عورت کی مدد نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں۔ اگر تم میری تلوار پر لگا یاقوت اس عورت کو دے آؤ تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ پرندے نے کہا، میرے ساتھی مصر پہنچ چکے ہوں گے، مجھے جلد ہی ان تک پہنچنا ہے، لیکن میں تمہاری خاطر ایک دن اور یہاں رک جاؤں گا۔ پرندے نے صبح ہوتے ہی یاقوت اپنی چونچ میں لیا اور شہر پر پرواز کرتا ہوا غریب عورت کے گھر پہنچا اور یاقوت وہاں رکھ کر لوٹ آیا۔ رات کو پرندے نے شہزادے سے کہا، کل میں مصر روانہ ہو جاؤں گا، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادے نے کہا، ننھے پرندے، مجھے ایک غریب بھکاری نظر آ رہا ہے۔ اس کی میز پر کاغذوں کا انبار ہے۔ وہ ایک ڈرامہ لکھنا چاہ رہا ہے، لیکن سخت سردی اور بھوک کی وجہ سے کچھ بھی لکھ نہیں پا رہا۔ میں چاہتا ہوں تم میری ایک آنکھ سے نیلم نکال کر اسے دے آؤ۔ پرندے کو ایک بار پھر شہزادے کی بات ماننا پڑی۔ اس نے نیلم نکال کر بھکاری کے گھر پہنچا دیا۔ رات کو پھر پرندے نے کہا، پیارے شہزادے، کل میں ضرور اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا، ایک دن اور رک جاؤ، مجھے دور گلی میں ایک چھوٹی بچی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی تمام ماچسیں نالی میں گر گئی ہیں اور وہ رو رہی ہے۔ تم میری دوسری آنکھ سے نیلم نکال کر اسے دے دو۔ اگر وہ بغیر پیسوں کے گھر گئی تو اس کا باپ اسے بہت مارے گا۔ پرندے کو ایک بار پھر شہزادے کی بات ماننا پڑی۔ وہ اس کی آنکھ سے نیلم نکال کر بچی کو دے آیا۔ بچی اتنا قیمتی پتھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پرندے نے واپس آ کر شہزادے سے کہا، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، کیونکہ اب تم دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکے ہو۔ اس کے بعد سے پرندہ مجسمے کی کندھے پہ بیٹھ کر شہر میں جو کچھ دیکھتا شہزادے کو بتاتا کہ کس طرح امیر لوگ عیش و آرام میں پڑے ہیں اور غریب لوگ بھوک اور بیماری سے لاچار ہیں۔ شہزادے نے کہا، میں سر سے پیر تک سونے کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہوں، تم یہ پتیاں اکھاڑ کر ان غریبوں کو دے دو۔ ایک ایک کر کے پرندے نے تمام پتیاں غریبوں میں بانٹ دیں۔ غریبوں کے چہرے خوشی سے جگمگانے لگے۔ شہر میں اب برف پڑنے لگی تھی۔ پرندہ ٹھنڈ اور بھوک سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے شہزادے کو آخری بار الوداع کہا اور اس کے قدموں میں گر کر مر گیا۔ اسی لمحے مجسمے کے اندر شیشے کا دل ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اگلے دن شہر کے میئر نے شہزادے کے مجسمے کو دیکھا اور کہا، یہ کس قدر بدصورت لگ رہا ہے، اور اس مجسمے کو گرانے کا حکم دے دیا۔
جب مجسمے کو فاؤنڈری میں پگھلایا گیا تو شیشے کا ٹوٹا ہوا دل پگھل نہ سکا۔ سپروائزر نے شیشے کے ٹوٹے ہوئے دل کو وہیں پھینک دیا جہاں مرا ہوا پرندہ بھی پڑا تھا۔ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شہر کی 2 سب سے قیمتی چیزیں لے کر آؤ۔ فرشتے شہر کی 2 سب سے قیمتی چیزیں لے کر لوٹے، ایک شیشے کا ٹوٹا ہوا دل اور دوسرا مرا ہوا ننھا پرندہ۔ ننھا پرندہ اور شہزادہ جنت کے باغوں میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔